بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ جماعت کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ششم جماعت ہے اور اردو زبان کا پیریڈ ہے، جیسا کہ بورڈ پہ میں نے تحریر کیا ہے۔ کلاس ششم کے تمام طلبہ پچھلی تدریس کی جو ہم نے ویڈیو نمبر 1 میں دی تھی اچھی طرح سے استفادہ حاصل کیا ہوگا آپ نے، جس میں ہم نے جو ہمارا آغاز ہوا تھا وہ تھا موضوع کہانیاں، اور کہانیوں کے بعد ہم نے قصہ سلیمان پڑھا تھا اور اس کا مشقی کام میں نے آپ کو سمجھایا تھا، جو کہ سولوشن میں جو اسکول کی طرف سے آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے، مہیا کیا گیا ہے، اس سے آپ نے کام یقیناً اپنی کاپی میں تحریر کر لیا ہوگا۔ اچھا، اس میں کچھ قواعد بھی شامل تھے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اور کے کا استعمال، کے اور کے کا استعمال بہت ایزی مثالوں سے، آسان مثالوں سے دے کے میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ اسی طرح سے اسم صفت میں نے یہ بھی آپ کو سمجھایا تھا۔ اس کے بعد ہم نے جانا تھا کہ عربی قاعدے سے جمع کس طرح سے بناتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے آخر میں جو کانٹینٹ کے حساب سے، مواد کے حساب سے جو ہم نے پڑھا تھا، جو ہمارے پاس آخری موضوع آیا تھا وہ تو تفہیم کہانی کے اجزاء۔ یہاں پہ ہماری پہلی ویڈیو میں تدریس کا اختتام ہوا تھا۔ آج جو آپ کا آغاز ہو رہا ہے یہ ویڈیو نمبر 2 ہے، اور اس میں جو آپ کی تدریس کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہفتہ نمبر 3، اور آپ کے پاس جو حل شدہ مواد دیا گیا ہے، آپ کے پاس اسکول کی طرف سے مہیا کیا گیا ہے، صفحہ نمبر 50 ہم یہاں سے پہلے سٹارٹ کریں گے۔ پہلے ہم یہ جانیں گے، جیسا کہ یہاں موضوع دیا گیا ہے، میں نے بورڈ پہ تحریر کیا ہے لغت۔ لغت کیا ہے؟ انگلش میں ہم ڈکشنری کہتے ہیں، جیسے کہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، یہ لغت کی کتاب ہے جو اتنی ہی تقریباً ماشاءاللہ تھکنیس آپ کو ملے گی عام لغت کی بھی۔ تو لغت میں لغت ہے کیا؟ جیسا کہ یہاں میں نے تحریر کی ہے لغت کی تعریف۔ اب لغت کیا ہے، یہ لغت کی تعریف اگر پیپر میں آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے یہی تمام سطریں لکھنی ہیں اس وقت کہ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانیں، جتنی بھی زبانیں یعنی لینگویجز دنیا میں بولی جاتی ہیں، تو وہ چند الفاظ سے مشتمل نہیں ہوتی، بلکہ بہت زیادہ، بہت کثیر تعداد میں الفاظ اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ لغت میں ان الفاظ کی ایک طویل فہرست موجود ہوتی ہے، جس کے ذریعے نہ صرف ان سے واقفیت حاصل ہوتی ہے بلکہ ان کی ہجے یعنی صحیح پڑھنا اور تلفظ، الفاظ کی صحیح ادائیگی بھی بتائی جاتی ہے۔ اس کے استعمال اس طرح سے ہوتا ہے جیسے ہم ترتیب وار حرف تہجی الف ب پ ت، اور یہ بھی ہمارا اختتام ہو رہا ہے، اسی طرح سے لغت میں بھی الف سے پہلے تمام شامل ہونے والے الفاظوں کو تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب الف کے تمام، الف سے لے کے یہ تک پورے ہوتے ہیں، یعنی الف میں ہی جو یہ تک سارے الفاظ آتے ہیں ان کو تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح ترتیب وار ب پ پ ت ٹ، آخر یہ میں اختتام ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اس میں بہت زیادہ الفاظ کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے۔ آئیے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں کہ کتاب میں جو تحریر کیا گیا ہے وہ کیا ہے۔ صفحہ نمبر کتاب کا 32، جیسا کہ آپ اس وقت میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، آپ کی کتاب چمپا سے صفحہ نمبر 32۔ اپنی کتاب گھروں میں کھول لیجئے اور صفحہ نمبر 32 نکال کر میرے ساتھ پڑھنے کی مشق کیجئے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اسی تعریف کو۔ لغت کیا ہے، یہ لغت کی تعریف کیا ہے۔ آغاز ہو رہا ہے سبق کا ان الفاظوں سے: دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانیں ہزاروں الفاظ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ لغت الفاظ کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے، یعنی ایک بہت لمبی چوڑی فہرست ہوتی ہے، جس کے ذریعے نہ صرف الفاظ سے واقف ہوتے ہیں
بلکہ ہمیں بہت سی معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں. مثلا اب انہوں نے آپ کو پوائنٹ وائز یہاں پر نقطہ وار تحریر کیا گیا ہے. کیا؟ نمبر 1، الفاظ کے درست ہجے، یعنی جو ہجے الفاظ اس میں شامل کیے گئے ہیں، جو مرکب الفاظ بنائے گئے ہیں، وہ صحیح طور سے کس طرح سے پڑھیں گے آپ. دوسرا نقطہ، الفاظ کا درست تلفظ، یعنی جو الفاظ آپ کے پاس ہے وہ ادائیگی میں کس طرح سے ادا آپ کو کرنا ہے. اس کے بعد تیسرا آتا ہے معانی، یعنی اس کے معنی، اس کی میننگ. یہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. بہت سارے الفاظ ایسے ڈکشنری میں ہوتے ہیں جن کے لفظ تو ایک ہوتا ہے لیکن اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ایک سے بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں. مترادف، یعنی اس جیسا، اس کی شکل و صورت تو الگ ہوتی ہے لیکن اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ایک ہی ہوتے ہیں. وہ مترادف الفاظ جیسے کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں پڑھ چکے تھے. اسی طرح سے جو آگے پوائنٹ آ رہا ہے، نقطہ آ رہا ہے، وہ بنیادی طور پر لفظ مذکر بولا جاتا ہے یا مؤنث. ہم نے یہ بھی آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مذکر اور مؤنث نہ صرف نر اور مادہ میں تمیز ہوتی ہے بلکہ الفاظوں میں بھی، حروف میں بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ مذکر کون سے الفاظ بولے جاتے ہیں اور مؤنث کون سے بولے جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ ڈکشنری میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آیا جو لفظ آپ نے سرچ کیا ہے، تلاش کیا ہے، جس کا تلفظ آپ سیکھ گئے ہیں، جس کے معنی آپ کو جان گئے ہیں، اب وہ مذکر بولا جاتا ہے یا وہ مؤنث بولا جاتا ہے. بنیادی طور پر کس زبان کا لفظ ہے. یہ جو لفظ آپ نے جانا ہے اب یہ کس لینگویج سے، کس زبان سے آیا ہے. آیا ہندی سے آیا ہے یا فارسی سے آیا ہے یا عربی سے آیا ہے. یہ کس زبان کا بیسیکلی بنیادی طور پر یہ حرف ہے. اس کے بعد ہے مرکب الفاظ کی ہجے، یعنی وہ الفاظ، مرکب الفاظ کے دو دوسرے الفاظ سے ملتے ہیں، مرکب الفاظ کہلاتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا. اس کی ہجے، تلفظ، مثلا با اختیار. اب با الگ ورڈ ہے، اختیار الگ ورڈ ہے. با ہمت، با الگ ورڈ ہے، ہمت الگ الفاظ ہے. اسی طرح سے آپ کو لغت میں یہ تمام نکات آپ کو بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. الفاظ کی اس طویل فہرست سے آپ اپنا مطلوبہ لفظ کیسے ڈھونڈیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لغت میں لکھے گئے الفاظ کی ترتیب سے آگاہ ہوں. لغت میں الفاظ حرف تہجی، یعنی الف ب پ ت سے لے کے یہ تک، یہ حرف تہجی ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے، ترتیب سے درج کیے جاتے ہیں. مثلا الف سے شروع ہونے والے الفاظ لغت کے شروع کے حصے میں ہوتے ہیں، ب سے شروع ہونے والے الفاظ اس کے بعد کے حصے میں ہوتے ہیں، اس کے بعد پہ اسی ترتیب سے تمام حروف شروع ہونے والے الفاظ لکھے جاتے ہیں. اب اس میں آپ کو کچھ پوائنٹ وائز تھوڑا سا انہوں نے آپ کو مشق دی ہے کرنے کے لیے، جو امید ہے کہ آپ گھر میں خود ہی کر لیں گے. جیسے ان الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیے. چپ، سزا، اسکول، بکری، 5، صابن. یعنی حروف تہجی کی ترتیب یہ آپ کلاس 1-2 سے سیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور مجھے اب بتانے کی یا بورڈ پر سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ اس چیز سے بخوبی آگاہ ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ حروف تہجی، یعنی اس میں جو الفاظ دیے گئے ہیں اس میں الف سے جو پہلا لفظ آئے گا آپ پہلے اس کو نمبر 1 پہ لکھ دیں گے، نمبر 1. پھر جو بے سے شروع ہو رہا ہے دیکھتے جائیں گے تو بے پہ جو آ رہا ہے وہ لکھیں گے. اس طرح سے اس کو کہتے ہیں حروف تہجی کی ترتیب. یہ آپ کو دیے ہیں جو سمپل الفاظ ہیں، یعنی چھ سے شروع ہو رہا ہے، ایک سین سے، ایک الف سے، ایک بے سے، ایک پے سے، ایک سواد سے. اس کے بعد انہوں نے ایک لائن تحریر کی ہے، وہ یہ ہے ایک ہی حرف سے شروع ہونے والے لفظ. اب اس میں آپ کو سمپل ایک حرف سے شروع ہونے والے لفظ بتا رہے ہیں. بہت سے الفاظ ہوتے ہیں، اس مسئلے کے حل کے لیے الفاظ کے دوسرے حرف کو بھی حرف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا جاتا ہے. اب بہت سارے الفاظ جیسے پاک، پان. اب پاک بھی پے سے شروع ہو رہا ہے، پان بھی پے سے شروع ہو رہا ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اگر یہ ہمارے پاس آ جائے کہ ان الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیں. اب الفاظ کا اسٹارٹ، ابتدا جو ہو رہی ہے وہ تو پے سے ہی ہو رہی ہے، ایک ہی لفظ سے ہو رہی ہے. لہٰذا اب ہم دیکھیں گے کہ پے کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کی ترتیب الف ب ت میں کیا ہے. پھر دوسرے والے لفظ کو ہم الف ب ت کی ترتیب سے اپنی کاپی میں تحریر کریں گے، تو یہ دوسرے حرف کے مطابق ترتیب ہو جائے گی. جیسے انہوں نے مثال کے طور پہ دیا ہوا ہے چبانا، چپٹا، چت کبرا یا چپٹی. تو یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ چے سے شروع ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے اس میں ترتیب اس کو جب لکھیں گے تو ہم اس کے اندر اس کے دوسرے والے حرف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ترتیب دیں گے. اب دوسرا اس میں سوال جو آ رہا ہے، ان الفاظ کو ابتدائی 2 حروف کے لحاظ سے ترتیب بار لکھیے.
اب ابتدائی دو حروف دیکھنے ہیں آپ کو. یہ سارے سوال جو ہیں نیچے والے الفاظ جو ہیں وہ کاف سے شروع ہو رہے ہیں. کسوٹی، کفایت، کرتب، کجاوا، کاہل، کتاب، یہ سب کاف سے شروع ہو رہے ہیں. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, دو حروف سے انہوں نے بول دیا, سوال میں یہ بول دیا انہوں نے کہ دو حروف کی ترتیب آپ دیکھیں گے کہ دوسرا حرف آپ کے پاس جو آ رہا ہے وہ کس ترتیب سے آپ لکھیں گے. اور اگر شروع کے دونوں حروف آپ کے پاس ایک جیسے آ رہے ہیں تو آپ نے کیا دیکھنا ہے, جو تیسرا حرف اس لفظ میں شامل کیا گیا ہے آپ نے اس لفظ کو تیسرے حرف کو دیکھتے ہوئے ترتیب وار لکھنا ہے. مثلا عابد, اس میں بھی عین اور بے آ رہا ہے, لیکن شروع میں عاجز, اس میں بھی عین اور الف آ رہا ہے. عادت, عین اور الف آ رہا ہے. عارضہ, عین اور الف آ رہا ہے. عاشورہ. اب سب میں جو ابتدائی دو حروف ہیں وہ عین اور الف سب میں ہی آ رہے ہیں. اب انہوں نے یہ کہا آپ کو کہ جب اس طرح سے کنڈیشن آ جائے, صورتحال اس طرح سے ہو, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے تیسرے جو تہجی کا حرف شامل کیا گیا اس سے ان الفاظوں کو ترتیب وار لکھتے ہیں. ان الفاظوں کو صفحہ نمبر 33, ان الفاظوں کو ابتدائی تین حروف کے لحاظ سے ترتیب دیجئے. اب انہوں نے الفاظ آپ کو دیے ہیں پرورش, پرفضا, پرخم, پرہیز, پرچہ, پردہ. تو ان الفاظ کو آپ نے کیا کرنا ہے, تین حروف, ابتدائی تین حروف کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کو ترتیب وار اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس اسکول سے مہیا کیا ہوا حل شدہ مواد میں جو کہ صفحہ نمبر 50 سے شروع ہو رہا ہے, لغت کے الفاظ معنی تحریر کیے گئے ہیں جو آپ اپنی کاپی میں یہاں سے تحریر کریں گے. اس کے علاوہ الفاظ پر اعراب لگائیے. سمپل الفاظ جو ہوتے ہیں ان پہ اعراب لگا کر, اعراب لگانے سے اس کا صحیح تلفظ اور مخارج, آپ جس طرح سے ہم عربی پڑھتے ہوئے مخارج ادا کرتے ہیں اس طرح سے آپ اعراب لگا کر ان الفاظ کو صحیح تلفظ ادا کر سکتے ہیں. اور انہوں نے نیچے تعریف دی ہے لغت کی کہ لغت کی تعریف کیجئے. یہی سوال جو ہم نے یہاں لکھا تھا, لغت کیا ہے یا لغت کی تعریف, تو آپ یہاں سے اپنی کاپی میں دونوں سوالوں کا یہی جواب آئے گا, اپنی کاپی میں یہاں تحریر کریں گے. سب سے پہلے بنے گا ٹائٹل پیج لغت, اس کے بعد تمام یہ کام جو ویڈیو میں ابھی آپ کو میں سمجھا رہی ہوں اور جو آپ کے پاس سولوشن میں موجود ہے, ان تمام کام کو اپنی کاپی میں تحریر کریں گے. اس کے بعد اسی پیج سے سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کے پاس, شروع ہو رہا ہے, آغاز ہو رہا ہے چیپٹر کا, وہ ہے ضرب المثل. ضرب المثل صفحہ نمبر 50, اور بک میں جو کتاب آپ کے پاس ہے صفحہ نمبر 35. صفحہ نمبر 35 ضرب المثل. ضرب المثل کیا ہے؟ ضرب المثل کہاوت کو کہتے ہیں. ہم نے یہ جانا تھا کہ قصہ, کہانی, کہاوت, قصص, یہ تمام جو ہے وہ کہانیوں کی ایک قسم ہوتی ہے. تو ضرب المثل کہاوت کو کہتے ہیں. اس میں کوئی نہ کوئی فائدے کی بات کی جاتی ہے, یعنی آپ کو جس کے اندر فائدہ ہو, کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو, وہ والی بات کہاوت میں کہی جاتی ہے, جسے زندگی کی تجربات کا نچوڑ یا خلاصہ کہنا چاہیے. یعنی کسی بھی شخص کی زندگی میں کوئی واقعہ گزرا ہوگا جس میں اس کو فائدہ ہوا اس چیز سے, تو لہٰذا اس نے کیا کہا, اس کو ضرب المثل کا مثال دیا کہ ہم ایک لائن میں کچھ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ہم سامنے والے کو ایک بڑی کہاوت کہہ کر, ضرب المثل کہہ کر سامنے والے کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے یہاں میں نے مثال میں دیا ہے, ایک انار 100 بیمار. ایک انار 100 بیمار, کیا مطلب؟ اس سے کیا الفاظ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر انار ایک ہوتا ہے تو کیا 100 لوگ بیمار ہو جاتے ہیں؟ جی نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک انار 100 بیمار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز تو ایک ہے, لیکن اس کو پانے والے, اس کو حاصل کرنے والے 100 سے زیادہ افراد ہیں. تو ہم ایک چیز کو 100 افراد میں ڈسٹریبیوٹ تو نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم یہاں مثال یہ دیتے ہیں, کہاوت یہ دیتے ہیں, ضرب المثل یہ دیتے ہیں کہ ایک بیمار, ایک انار 100 بیمار. اسی طرح سے دوسری آپ کے پاس آ رہی ہے بلی کے خواب میں چچڑے. اب بلی کے خواب میں چچڑے, تو کبھی بلی کا خواب دیکھا نہیں. کیا بلی کو چچڑے نظر آتے ہیں؟ کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے عام روزمرہ زندگی میں کہ بلی جو ہے وہ کھانے پینے کے معاملے میں تھوڑی سی بدتمیز ہوتی ہے. لہٰذا اپنے فائدے کی چیزیں اس کو خواب میں نظر آتی ہیں. جسے ہم بچوں کے حساب سے بات کریں, اسی بچے کو اگر ہم کچھ چیز کی نیڈ ہوتی ہے اور بچے کو ضد ہو جائے کہ جی مجھے یہی چیز چاہیے, تو آپ دیکھیں وہ خواب بھی اسی چیز کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور صبح بیان کرتا ہے کہ امی میں نے خواب میں یہ چیز دیکھی تھی, آپ نے مجھے لا دی. تو یعنی اپنے ہی فائدے کی بات جو ہے وہ خود اپنے خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسے ہم کہیں گے بلی کے خواب میں چچڑے. بلی کیا دیکھتی ہے خواب میں؟ چچڑے ہی دیکھتی ہے, کھانے پینے کی باتیں کرتی ہے. بھائی
नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई साहब नाच रहे हो तो आंगन टेढ़ा है तो गिर गए, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि अपना काम तो आपको आता नहीं है, अपने काम से आप वाकिफ नहीं है, उसको सही तौर पर बजा नहीं ला रहे, सरंजाम नहीं दे रहे, लेकिन दूसरे के काम में इंटरफेयर करना उनकी आदत है। अपना काम सही हो नहीं रहा लेकिन दूसरे के काम में अमलदाजी करना, दखलंदाजी करना जो है वो उनकी आदत है। ये ज़रबुल मिसल कहलाती है। तो आइए पहले हम ज़रबुल मिसल सफ़ा नंबर 35 पर इसकी पढ़ने की मशक कर लेते हैं। अपने अपने घरों में अपनी किताब चंपा से सफ़ा नंबर 35 निकाल लीजिए और आइए हम पढ़ने की मशक करते हैं। ज़रबुल मिसल कहावत को कहते हैं। इस लफ्ज मिसल में मीम और से दोनों पर जबर है। ये लफ्ज मिसल से अलग है जहां मीम के नीचे जेर है और जिसका मतलब है मानिंद या मिसाल। मिसल ये कहावत में कोई गुर की बात यानी कोई पते की बात, कोई अहम बात, कोई फायदे की बात की जाती है जिसे जिंदगी के तजुर्बात का निचोड़ या खुलासा कहना चाहिए। इसे मुंजबत शायरी भी कहते हैं, यानी कोई पुरमायने दिलचस्प या भड़कती हुई बात जो किसी ने कही और जबान का हिस्सा बन गई। हर ज़रबुल मिसल के पस मंजर में कोई कहानी, वाकया, फेल जरूर होता है। पढ़िए ज़रबुल मिसल की कहानी। अब उन्होंने ज़रबुल मिसल को इस्तेमाल करते हुए यहां पर एक कहानी तहरीर की है। जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब ऐसा तो नहीं है दुनिया में कि जो चोर होगा उसकी दाढ़ी जरूरी है, नहीं। अब यहां कहानी क्या दी जा रही है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं। किसी गांव के चौधरी की भैंस चोरी हो गई। चौधरी साहब बहुत गुस्से में थे। तमाम मज़ारों, नौकरों वगैरह से पूछगछ की गई, किसी से कुछ मालूम ना हो सका। गांव के एक बुजुर्ग को बुलवाया गया। वो बहुत समझदार थे। उन्होंने सब लोगों को एक कतार में खड़ा करवा दिया, अपनी आंखें बंद की और ऐसे बैठ गए जैसे मराकबे में हो, यानी कुछ पढ़ रहे हो, कोई अमल कर रहे हो, कोई वजीफा कर रहे हो। कुछ देर बाद आंखें खोली और बोले, भाई चोर तो यही है। निशानी इसकी यह है कि इसकी दाढ़ी में तिनका है। ये सुनते ही एक शख्स का हाथ फौरन अपनी दाढ़ी पर गया। चौधरी साहब ने फौरन उसे गुद्दी से पकड़ा। उसने पकड़े जाने पर चोरी कबूल की और भैंस का सुराख भी बता दिया। जब से ये मिसल मशहूर हो गई, अक्सर जिसने कोई कसूर किया हो जरूर इसके किसी न किसी अमल से वो जाहिर होकर रहता है। कुछ मजीद ज़रबुल मिसल ये हैं। अब ये कहानियां इख्तिताम पजीर हुई। अब उन्होंने आपको ज़रबुल मिसल बताई कि जो बहुत ज्यादा मशहूर हैं और बहुत ज्यादा बोली जाती हैं। सफ़ा नंबर 36 पर आपके पास है। पहली पढ़ के बता रही हूं मैं आपको। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी अपना काम ना जानना और इल्जाम किसी और पर लगाना। चराग से चराग जलता है, एक से दूसरे को फायदा होना, जैसे इल्म एक से दूसरे को मुंतकिल करना। इसी हम अगर हमारी मिसाल दी जाए टीचर्स की, असातिज़ा की, हमारे पास जो इल्म होता है वो हम गाहे बगाहे दर्स और तदरीस के अमल के जरिए इस्तेमाल करते हुए आप तक अपने इल्म को मुंतकिल करते हैं। तो ये होता है, यहाँ ज़रूर मिसल आ जाएगी कि चराग से चराग हम जला रहे हैं। यानी हमने, अब मैं एक चराग थी तो मैंने अगर 30 बच्चों को पढ़ाया तो 30 चराग रोशन कर दिए। इस तरह से ये ज़रूर मिसल यहाँ पर सही बैठती है। समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर क्या। अब जहां रहना हो वहां के लोगों से दुश्मनी रखना। इसके मायने ये हैं, एक अनार सो बीमार, यानी नेमत कम होना और तलबगार यानी मांगने वाले बहुत ज्यादा होना। बिल्ली के ख्वाब में छिचड़े। अब सब अपनी पसंदीदा चीज ही के बारे में सोचते हैं और हासिल करना चाहते हैं। तो ये थी आपके पास आपका चैप्टर ज़रबुल मिसल। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही आपके पास सफ़ा नंबर हलशुदा मवाद 50 पर इसका काम मुहैया किया गया है, जो आप पहले टाइटल पेज बनाएंगे अपनी कॉपी में ज़रबुल मिसल का और उसके बाद इस काम का आगाज करेंगे, जैसा कि आपके पास सोल्यूशन में दिया गया है। ज़रबुल मिसल किससे कहते हैं, इसका जवाब तहरीर किया गया है।
اور ضرب المثل اور محاورے میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی یہاں بتایا گیا ہے، جیسا آپ کے پاس سولوشن میں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی کاپی میں اسی طرح سے خوش خط کے ساتھ تحریر کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال آ رہا ہے آگے صفحہ نمبر 51 پر یعنی 51 پر، 5 ضرب المثل معنی کے ساتھ لکھیے۔ جو میں نے ابھی بک سے پڑھ کے بتائی یہ وہی والی ضرب المثل ہے جو یہاں پر آپ کے پاس دی گئی ہے۔ یہاں آپ کا کام اختتام پذیر ہو جائے گا ضرب المثل کے حوالے سے، اور یاد رکھیے گا یہ جو میں آپ کو کام آج کروا رہی ہوں دوسری ویڈیو میں، یہ ہفتہ نمبر 3 کا کام ہے۔ ہفتہ نمبر 3 کا ہم پورا کام اس ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو سبق سٹارٹ ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، وہ ہے بائیسیکل کی تعلیم۔ بائیسیکل سب جانتے ہیں، موسٹلی بچوں کے پاس زیادہ تر گھروں میں موجود ہوتی ہے، تو بائیسیکل سے واقفیت رکھتے ہیں، لہٰذا اب جو ہمارا چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہ ہے بائیسیکل کی تعلیم، اور اس کا جو کام آپ کے پاس ہے وہ اسکول سے مہیا کیا گیا حل شدہ مواد صفحہ نمبر 51 پر اس سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہاں سے سب سے پہلے آپ کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں گے بائیسیکل کی تعلیم، اور اس کے بعد ہم اس کے پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ اب بائیسیکل کی تعلیم کیا مطلب، میں آپ کو کیا اس کے پرزے جوڑنا بتاؤں گی؟ جی نہیں۔ اب تعلیم کیا ہے، جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ مصنف نے جس نے چیپٹر لکھا ہے ان صاحب نے اس چیپٹر میں آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیے پہلے اپنے گھروں میں اپنی چمپا کتاب کا صفحہ نمبر 39 نکال لیجئے اور میرے ساتھ پڑھنے کی مشق کریں گے۔ بائیسیکل کی تعلیم، ابھی تک اتنا بھی نہ تھا کہ پیر آسانی کے ساتھ سائیکل کے پینڈل تک پہنچ سکے، کہ سائیکل سواری کے شوق نے گدگدایا، یہاں تک کہ آپ بغیر سائیکل کے زندگی دشوار ہو گئی۔ ہر وقت اسی کا تذکرہ ہے، اور رات کو خواب بھی دیکھتے ہیں تو بائیسیکل کا۔ بات یہ تھی کہ سڑکوں پر کثرت سے اپنے ہم عمروں کو اور اپنے سے بڑے لوگوں کو بائیسیکل پر فراٹے بھرتے ہوئے دیکھتے تھے اور کلیجہ تھام کر رہ جاتے تھے کہ ایک یہ ہیں جن کی زندگی کا لطف حاصل ہے، جن کو زندگی کا لطف حاصل ہے، دنیا میں بہش کے مزے اڑا رہے ہیں، بائیسیکل کے مالک ہیں اور بائیسیکل پر بیٹھ کر ہوا میں تیرتے پھرتے ہیں۔ ایک ہم بدقسمت ہیں کہ ہماری قسمت میں اور سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو صرف سائیکل۔ ہمارے بزرگوں کو ہماری دلی کیفیات کا علم تھا، بلکہ وہ ہماری مجنونانہ حالت سے آ گئے تھے اور کسی نہ کسی طرح سے ہم کو مطمئن کرنے کی فکر میں تھے۔ آخرکار ادھر سے یہ شرط پیش کی گئی کہ سوار ہونا سیکھ لو تو خرید لی جائے، ادھر سے یہ ضد تھی کہ خرید لو تو سیکھ لیں گے۔ لیکن بگفت و شنید کچھ ہمارے بڑے جھکے اور کچھ ہم، آخرکار یہ طے پایا گیا کہ ہم کسی پرانی بائیسیکل پر سوار ہونا سیکھ کر مشق کر لیں تو نئی خرید لی جائے گی، ورنہ نئی بائیسیکل ٹوٹ کر سیکھ چکنے سے پہلے ہی ہم کو پھر نئی سائیکل کی تمنا میں مبتلا کر دے گی۔ پرانی بائیسیکل کی جستجو میں اتفاق سے بہت جلد کامیابی حاصل ہو گئی، یعنی ایک دن کوئی صاحب بائیسیکل پر سوار ہو کر ہمارے گھر کسی بزرگ سے ملنے آئے۔ وہ تو ادھر ملتے رہے اور ادھر ان کی بائیسیکل ہمارے کام آئی۔ بائیسیکل لے کر کمپنی باغ کی اس سڑک پر پہنچے جو فراز سے نشیب کی طرف گئی تھی، اور وہاں فطرت کو بہترین معلم جان کر ہم نے بائیسیکل کی بسم اللہ کر دی۔ بائیسیکل کے پینڈل پر بایاں پیر رکھ کر داہنا اٹھایا ہی تھا کہ وہ بجائے آگے چل کے لہرا کر اس طرح لیٹ گئی کہ ہم نفس اس کے فریم میں اور نفس زمین پر دراز نظر آئے۔ لیکن ہم مردانہ وار اٹھے، کپڑے جھاڑے اور بہادرانہ بائیسیکل کو اٹھا کر پھر کوشش کی۔ اس مرتبہ بائیسیکل تھوڑی دور چل کر خود بخود کھڑکھڑائی اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس طرح گری کہ ہم بائیسیکل کو ہاتھ میں لیے کلا بازی کھا گئے اور تھوڑی بہت چوٹ بھی آئی، لیکن ہم نے کہا گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ ہاتھوں سے گھٹنوں کو سہلاتے ہوئے ہم نے پھر مشق کی اور یہ مشق کامیاب رہی، اس لیے کہ ہم بجائے گرنے کے بائیسیکل کو گرا کر خود کھڑے ہو گئے، اور جب وہ اچھی طرح گر گئی تو پھر اس کو اٹھا کر چلے۔ لیکن اب کی مرتبہ بائیسیکل سڑک پر آرام فرمانے
والے گدھے سے ٹکرا کر خود ادھر ادھر جا رہی اور ہم کو گدھے کا سہارا لے کر اس کی پیٹھ پر بیٹھ جانا پڑا۔ بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہ تھی، گدھے کے اٹھنے سے پہلے ہم خود اٹھے، بائسیکل کو اس عزم سے ساتھ اٹھایا کہ دیکھیں کہاں تک گرتی ہے، یا ہم ہی نہیں یا تو ہی نہیں۔ اس وقت ہم کو غصہ آ جانا ذرا مفید ہوا کہ ہم کو نہیں معلوم کتنی مرتبہ غصے میں خود بخود پیدا ہو جانے والی تیزی کے ساتھ بائسیکل اٹھا کر مشق کرتے رہے، یہاں تک کہ بائسیکل نے گرنا چھوڑ دیا، یا گری تو اس طرح کہ خود گر پڑی اور ہم سنبھل گئے۔ جب مشق اس حد تک پہنچ چکی تو ہم ایک درخت کے سہارے سے گدی پر بیٹھ گئے اور بائسیکل کو چھوڑ دیا، جو نہایت تیزی کے ساتھ لہراتی ہوئی اس حد تک چلی کہ اگر نالے کے پل سے نہ ٹکرا جائے تو ماں ہمارے یقیناً بجائے خشکی کے اس کو تری میں چلانا پڑے، لیکن وہ نالے کے پل سے ٹکرائی اور ہم کو منہ کے بل گرنا پڑا۔ گرنے کی تمام تکلیف اس خیال نے ذہن سے نکال دی کہ ہم بائسیکل پر اتنی دور چل کر گرے، لہٰذا پھر وہیں گئے جہاں سے چلے تھے اور پھر اسی طرح سوار ہو کر بائسیکل چھوڑ دی۔ لیکن بائسیکل کے روانہ ہوتے ہی معلوم نہیں کمبخت دھوبنے کہاں سے سڑک پر آ گئیں، لاکھ چیخے چلائے، ہٹو بچو کیا، مگر جدھر وہ ہٹیں اسی طرف بائسیکل بھی مڑی اور آخرکار ان کی گھٹری سے الجھ کر ہم بھی گرے، بائسیکل بھی گری۔ بمشکل تمام ان کو وہاں سے روانہ کیا اور ارادہ کر لیا کہ اب سوار نہ ہوں گے، مگر دل نے کہا واہ، 2-4 ہاتھ اب تو لبے بام رہ گئے، یعنی ہم نے اتنی تو مشق کر لی، اب وقت ہی کتنا ہے اور دیری کتنی ہے، لہٰذا پھر ایک مرتبہ ہمت کی اور بائسیکل پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ لیکن چونکہ اترنا نہیں آتا تھا لہٰذا یہ ضروری تھا کہ کہیں نہ کہیں گریں، ورنہ بائسیکل کا چلنا بند نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا اس خیال سے ہم مطمئن تھے کہ کہیں نہ کہیں گرنا ضرور پڑے گا، لیکن دل چاہتا تھا کہ کسی ایسی جگہ گریں کہ چوٹ بھی نہ آئے اور گالیاں بھی نہ کھائیں۔ اگرچہ ہم اس گھرانے گرنے والے سانحے کے لیے تیار تھے، لیکن دل لرز رہا تھا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، زندہ رہتے ہیں یا نہیں۔ لیکن بائسیکل کی تیز رفتاری نے تھوڑی ہی دیر میں اس کا فیصلہ کر دیا اور ہم کو ایک نہایت ہی مقدس بزرگ سے اس بری طرح ٹکرایا کہ خود تو کمبخت الگ جا پڑی اور ہم کو بڑے میاں کے عین اوپر اتار دیا۔ وہ بیچارے وظیفے میں محو تھے کہ یہ ناگہانی آفت آئی، غالباً ہم کو ملک الموت سمجھتے ہوں گے، اسی لیے ہم نے اپنے ہوش بجا ہونے کے بعد ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا اور اپنے کو ان کے اوپر پڑا ہوا۔ ہم جلدی سے اٹھے اور ان کو نہایت تعظیم سے اٹھا کر معافی چاہی، لیکن وہ بیچارے کچھ نہ بولے، صرف گھورا کیے، یعنی گھورتے رہے۔ ہم نے ان کے کپڑے خود جھاڑے اور ان کو بائسیکل کی طرف چلنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہم کو روح قبض کرنے کے انداز سے گھور رہے تھے۔ ہم نے جب یہ عالم دیکھا تو ان کو گھورتا ہوا چھوڑ کر بائسیکل کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن اب اس کا یہ حال تھا کہ ہینڈل گھوم کے دوسری طرف ہو گیا تھا۔ چونکہ ہم کو ہینڈل کی اس ساخت کے اعتبار سے اگلے پہیے کی طرف سے سوار ہونا نہیں آتا تھا، لہذا سائیکل سواری کی تعلیم کو نامکمل چھوڑ کر چوروں کی طرح مجروح بائسیکل لیے گھر آئے، اور گھر پر جو کچھ ہوا وہ اس لیے قابل تحریر نہیں کہ اب بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ شوکت تھانوی صاحب کی یہ بہترین تحریر جو انہوں نے بڑے مزاحیہ انداز میں یہاں اس کتاب چمپا میں تحریر کی ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی مشق کی۔ اب دوران مشق اس سبق میں کچھ الفاظ ایسے بھی آئے ہیں کہ جو آپ کے پاس حل شدہ مواد میں موجود نہیں ہیں، لیکن مجھے لگا کہ ان کے معنی بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے، تو وہ میں بورڈ پہ تحریر کروں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ جب اس مشق کا، اس سبق کا کام کریں گے صفحہ نمبر 51 سے اپنی کاپی میں بائسیکل کی تعلیم، تو اس میں الفاظ میں نے دیے ہیں، انہی الفاظ معنوں میں آپ بورڈ پہ جو میں تحریر کر رہی ہوں الفاظ میں نے یہاں سے یہ بھی اس میں انکلوڈ شامل کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلا لفظ آ رہا ہے تذکرہ، معنی ہے ذکر، فراٹے بھرتے ہوئے،
عموماً جب ہم کار وغیرہ دیکھتے ہیں فراری وغیرہ روڈ کے اوپر تو ہمارے الفاظ نکلتے ہیں کہ فراٹے بڑھتے ہوئے جا رہی تھی، یعنی بہت تیز رفتاری سے فراٹے بڑھتے ہوئے، بہت تیز بھگاتے ہوئے، بہت تیز بھاگتے ہوئے، لطف، مزہ، بہشت، جنت، کیفیات، حالت، گفت و شنید، گفت و شنید یعنی بات چیت، عزم، ارادہ. یہ تھوڑے بہت مختصر سے میں نے وہ الفاظ تحریر کیے ہیں بورڈ پہ کہ جو دوران بلند خوانی مجھے لگے کہ آپ کو اس کے معنی بھی پتہ چلنے چاہیے، لہٰذا جو بک میں سولوشن دیا گیا ہے اسی سولوشن میں جو الفاظ معنی ہیں جب آپ ٹائٹل پیج بنانے کے بعد الفاظ معنی تحریر کریں گے کاپی میں، اسی کے ساتھ آپ بورڈ پہ موجود ان الفاظوں کو بھی اس میں شامل کر دیں گے. اس کے بعد آپ کے پاس جو اس میں کام آ رہا ہے وہ ہے الفاظ جملے. یہ سارا حل شدہ ہے تو میں خاص سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی کنڈیشن میں جس طرح سولوشن میں دیا گیا ہے اسی کو فالو کریں گے اور اپنی کاپی میں بہت اچھی خوشخط رائٹنگ میں تحریر کرتے جائیں گے. محاوروں کے معنی لکھیے اور جملے بنائیے، جس طرح سے ہم نے کلاس 4 میں کلاس 3 میں آپ کو بتایا کہ محاورے لکھتے ہیں، اس کے بعد ان کے معنی بھی لکھتے ہیں، پھر ان کو محاوروں کے جملوں میں استعمال کرتے ہیں، معنیوں کو نہیں محاوروں کو جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے. تو جو آپ کے پاس صفحہ نمبر 51 موجود ہے یہاں تک اس چیپٹر کا کام آپ اپنی کاپی میں منتقل کریں گے. اس کے بعد 52 پہ یعنی صفحہ نمبر 52 پر آپ کے پاس سوال جواب دیے جا رہے ہیں چیپٹر کے، اسی سبق کے سوال جواب ہیں، تقریباً 6 سوال جواب کے پاس موجود ہیں. یہ تمام آپ اسی طرح سے اپنی کاپی میں تحریر کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا. صفحہ نمبر 53 تک اس کی وضاحت جا رہی ہے، یعنی سوال کے جواب کی وضاحت جا رہی ہے سبق کی، یہاں تک آپ اپنی کاپی میں منتقل کریں گے سارے کام کو. اس کے بعد آپ کے پاس جو 53 سے صفحہ نمبر 53 سے کام شروع ہو رہا ہے وہ ہے قواعد، اور قواعد میں آپ کے پاس جو آ رہا ہے مذکر مؤنث. ہم نے پہلی ویڈیو میں بھی جانا تھا کہ مذکر و مؤنث کیا ہوتے ہیں، یہ آپ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. مذکر و مؤنث جیسے امی ابو، بھائی بہن، اس طرح سے کبوتر اور اپنا شیر شیرنی، ہرن ہرنی، اس طرح سے بہت سارے الفاظ آپ نے بچپن میں سمجھے ہیں. اگر ہم مختصر دیکھیں کہ مذکر کیا ہے تو آپ سمپل بولیں گے نر اسم کو، یعنی کوئی بھی نام کہ جو مذکر میں آپ کو پتہ چل رہا ہے یا نر ہے یعنی میل ہے تو آپ اس کو مذکر کہیں گے. اور کوئی مادہ اسم ہے، کوئی بھی نام آپ کو لگ رہا ہے کسی خاتون کا ہے یا کسی صنف نازک کا ہے تو وہاں پر آپ اسے مؤنث پڑھیں گے. اب مذکر و مؤنث کی پہچان کے قاعدے کیا ہیں یہ تھوڑا سا اس میں آپ کو کام دیا گیا ہے جو آپ کو سمجھانے ہیں. یعنی اب اسی میں نے کو بتایا لغت میں عربی الفاظ بھی شامل ہیں، اردو بھی شامل ہیں، ہندی بھی شامل ہیں اور فارسی بھی شامل ہیں. یہ جو کتابیں ہیں جو لینگویجز ہیں ان سے ملاپ جو ہے وہ میرے پاس کیا ہے اردو کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے. لہٰذا اب جو ہم مذکر مؤنث کی پہچان کے قاعدے کیا ہیں، ہم کس طرح سے پہچانیں کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث، تو کچھ یہاں پر آپ کو پوائنٹ چارٹ کے ذریعے سمجھائے جا رہے ہیں. وہ دیکھیے گا پہلا پوائنٹ ہے ایسے عربی الفاظ. عربی الفاظ لینگویج کیا ہے عربی، یہاں پہ زبان عربی آ رہی ہے. ایسے عربی الفاظ جن کے آخر میں تے یا الف ہو، تے یا الف ہو مؤنث بولے جاتے ہیں. مثلا شرافت، دیکھیں آخری اختتام کیا ہو رہا ہے لفظ کا تے پر ہو رہا ہے. شرافت، شجاعت، قضا، وفا، شفا، دو کے جو شروع کے ابتدائی 2 حروف تھے الفاظ تھے، اس میں اختتام میں جو حرف ہو رہا ہے لفظ ہو رہا ہے وہ تے ہو رہا ہے، اور جو آخری 3 الفاظ ہیں اس کا اختتام الف پر ہو رہا ہے جو کہ شرط کے حساب سے، لہٰذا یہ مؤنث بولے جاتے ہیں. دوسرا پوائنٹ آ رہا ہے فارسی کے الفاظ. اب زبان کون سی چینج ہو گئی ہے، فارسی زبان آ گئی ہے. فارسی کے الفاظ جن کے آخر میں شین ہو،
یعنی اس کی شرط کیا ہے کہ لفظ کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ حرف شین پہ ہو تو وہ مؤنث بولے جاتے ہیں. مثلا کوشش، بخشش، خواہش اور سازش، یہ سارے الفاظ جو ہیں ان کا سب کا اختتام آپ دیکھ رہے ہیں کہ شین پہ ہو رہا ہے. تو فارسی قاعدے کے حساب سے، فارسی زبان کے قاعدے کے حساب سے ان تمام حروف کو ہم مؤنث میں شمار کرتے ہیں، مؤنث بولے جاتے ہیں. اب لینگویج آ گئی آپ کے پاس ہندی. ہندی حاصل مصدر یعنی بہت ساری الفاظوں کا وہ مکسچر ہوتی ہے، مجموعہ ہوتی ہے، لہٰذا عموماً مؤنث بولے جاتے ہیں. مثلا پھسلن، تھکاوٹ، سجاوٹ، چاٹ، یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ یہ مؤنث بولے جاتے ہیں. اچھا اب اس میں جو آگے پوائنٹ آ رہا ہے جن الفاظ کے آخر میں چھوٹی یہ ہو عموماً مؤنث بولے جاتے ہیں. چھوٹی یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حروف تہجی میں دو قسم کی یہ ہوتی ہے، ایک چھوٹی اور ایک بڑی، تو لہٰذا چھوٹی یہ کا استعمال یہاں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا مثال کے طور پر کلی، پھول کی کلی جو ہوتی ہے، جو پھول اد کھلا ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کلی. پھلی جسے ہم کہتے ہیں مونگ پھلی، ٹھیک ہے، املی. لیکن اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو چھوٹی یہ پہ اختتام ہو رہا ہے تو یہ ہم اسے کیا بولیں گے؟ مؤنث بولیں گے. لیکن یہ جو لفظ آگے ہم آپ کو بتا رہے ہیں جیسے گھی، موتی، پانی وغیرہ کو مذکر ہی بولا جاتا ہے، یہ مؤنث بولے نہیں جاتے. اسی طرح سے اللہ کے تمام صفاتی نام، یعنی اللہ تو اس کا نام ہے لیکن اس کے 99 نام بھی آپ جانتے ہیں. قرآن میں جب پہلا پیج آپ کھولیں گے تو آپ کے پاس بھرا ہوا قرآن موجود ہے. پہلے پیج پہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ کے صفاتی نام 99 جو کاؤنٹ میں اگر آپ دیکھا جائے 99 نام ہوتے ہیں، صفاتی نام ہے وہ تمام، تو وہ تمام جو ہے وہ کیا ہیں؟ وہ مذکر بولے جاتے ہیں. یعنی الرحمن، الرحیم، نافع، واسع، اس طرح سے جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، قہار، جبار، ستار، تو غفار، یہ تمام جو اللہ کے نام ہیں صفاتی نام ہیں اور ان کو ہم مذکر بولتے ہیں. اسی طرح سے تمام پہاڑوں، جتنے بھی پہاڑ دنیا میں ہیں اور تمام سیاروں، جتنے بھی سیارے کائنات میں موجود ہیں، وہ تمام کیا ہیں؟ مذکر ہیں، ان کے نام مذکر ہی ادا کیے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس 53 پر، صفحہ نمبر 53 پر اس کا کام موجود ہے، سوال و جواب. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا ٹائٹل پیج بنائیں گے. قواعد بڑا سا خوبصورت سا لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے تمام سوال و جواب اپنی کاپی میں منتقل کریں گے. اسی پیج پر اب یہاں پر ایک دوسرا قواعد بھی شامل ہو رہا ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں مترادف اور متشابہ الفاظ کی تعریف لکھیے. ہم نے ویڈیو نمبر 1 میں یہ جانا تھا کہ مترادف الفاظ کون سے ہوتے ہیں. اگر آپ نے ویڈیو نمبر 1 نہیں دیکھی ہے تو آپ ابھی موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ یہ اچھی طرح جان جائیں گے کہ مترادف الفاظ کون سے ہوتے ہیں. یہاں میں مختصر آپ کو بتاؤں گی خالی کہ مترادف الفاظ وہ الفاظ جو لکھنے اور بولنے میں الگ ہوں، وہ الفاظ جو لکھتے ہوئے اور جب آپ اس کو بولتے ہیں تو وہ الگ ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی ایک ہوں، لیکن دونوں کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں. تو یہ ہم کیا کہلاتے ہیں؟ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں. ایک دوسرے کی اور نہیں کیا کر سکتے ہم؟ ایک دوسرے کی جگہ استعمال بھی کر سکتے ہیں، مترادف الفاظ ہوتے ہیں. اسی طرح سے متشابہ الفاظ. متشابہ اب اس کے معنی کیا ہیں؟ ایسے الفاظ جن کی ہجے، ایسے الفاظ جن کی ہجے ایک ہی ہو مگر معنی مختلف ہوں. یعنی ہجے بولنے میں تو وہ ایک جیسے ہوں، یعنی مل رہے ہوں، ان کی شکل جو ہے وہ ایک جیسی ہے، جسے ہم کہتے ہیں وہ ٹوئنس، ایک جیسے جو نا ٹوئنس. اس طرح سے متشابہ ان الفاظ میں شمال ہوتا ہے کہ شکل تو ایک جیسی ہے لیکن مگر ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں. متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں. اب جیسے کہ انہوں نے یہاں دیا ہوا ہے متشابہ الفاظ، سوال نمبر 4 انہوں نے دیا ہے کہ آپ جملوں میں دی گئی فہرست سے متشابہ الفاظ چن کر صفحہ نمبر 53 پر، یہ دیکھیے صفحہ نمبر 53 یعنی 53 پر سوال نمبر 4 پر موجود ہے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ الفاظ دیے، متشابہ الفاظ آپ کو دیے ہوئے ہیں، ان کے معنی بھی دیے گئے ہیں. جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں، لفظ ہے بار، بیلی بار ساکن بار. اب بار، ٹھیک ہے، ابھی دونوں بار دیے، ان دونوں کی شکل ایک جیسی ہے لیکن معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے. جیسے بار کا معنی ہوتا ہے بوجھ، جسے ہم کہتے ہیں نا بھائی گدھے پہ بار لادا ہوا تھا. گدھے پہ دیکھتے ہیں آپ بہت زیادہ وزن لوگ لاد دیتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں گدھے پر بار لادا ہوا تھا. اب دوسرا بار، بھائی اس دفعہ یا اس بار تم آؤ، اس بار تم آؤ یعنی اس دفعہ،
معنی چینج ہوگا, لیکن شکل صورت میں تو ایک ہے, بار یہ بھی ہے بار یہ بھی ہے, لیکن دونوں کے جو معنی ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک جو شو کر رہا ہے, جو ظاہر ہو رہا ہے وہ ہے بوجھ یعنی وزن, اور دوسرا جو ہے دفع یعنی جب نیکسٹ ٹائم تم آؤ, بار آنا, بار بار آنا, وہ والا جو کہانی ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہوئے دفع. اسی طرح سے یہاں آپ کو مشق میں جو دیا گیا ہے اس میں آپ کو دونوں متشابہ الفاظ کو جملے کے حساب سے یہاں پر پر کرنا ہے. جیسے میں پڑھ کے بتاؤں, دونوں بھائی آپس میں ڈیش اور محبت سے رہتے تھے. اب یہاں پر جو اوپر لفظ دیا گیا ہے دیکھیں مہر, مہر کا مطلب ہوتا ہے محبت, اور اسی مہر کا مطلب دوسرا جو معنی دیا جاتا ہے وہ ہے سورج. ٹھیک ہے, تو مہر و محبت سے رہتے تھے, اور ڈیش وہ ماں کی روشنی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مہر اور ماں کی روشنی اللہ کی یعنی سورج کی روشنی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دوسرا جو جملہ ہے, مجھ پر ذمہ داری کا یہ ڈیش نہ ڈالو, تو ہم نے یہاں پہ کیا لگایا, بار نہ ڈالو. مجھ پر ذمہ داری کا یہ بار یعنی بوجھ نہ ڈالو. اب دوسرے جملے میں کتنی ڈیش کہا ہے کہ کام کے وقت کھیل کی طرف توجہ مت دیا کرو. اب یہاں پر آ رہا ہے کتنی بار, یہاں بار استعمال کر رہے ہیں ہم دفعہ, کتنی دفعہ کہا ہے کہ پڑھائی کے وقت کھیل کی طرف متوجہ یا توجہ نہ دیا کرو. سوال اب تیسرا جملہ ہے, جلدی سے سودا لا ڈیش. اب دو جو ہے دو کا مطلب ہے بھائی دے دو, کچھ چیز دینا. ایک ہوتا ہے دو کا مطلب ہوتا ہے ٹو, لیکن دونوں لکھنے میں آپ کو ایک ہی جیسے لگیں گے دو, لیکن ان کے زمین معنی جو ہیں زمین آسمان کا فرق آ رہا ہے. تو تیسرے جملے میں آپ بتائیں گے کہ دو استعمال کریں گے. کیسے استعمال کریں گے, جلدی سے سودا لا دو, ٹھیک ہے, یعنی لا کے دے دو. ٹھیک, اب دوسرا یہ ہے, یہ ڈیش قلم ہیں, یہ دو قلم ہیں. اب یہ تعداد بتا رہے ہیں دو, یہ دو قلم ہیں. اب چوتھا جملہ آ گیا, تم ڈیش کہاں گئے تھے. اب یہاں پہ دیا ہے کل آنے والا اور گزر جانے والا دن, دونوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. یعنی جو ماضی میں گزر گیا اس کو بھی ہم کل کہتے ہیں, اور جو کل یعنی فیوچر میں یعنی مستقبل میں آنے والا ہے دن, اس کو بھی ہم کل میں شمار کرتے ہیں. لہذا دوسرا والا کل جو ہے وہ ہے پرزا. کہتے ہیں تم بڑے کل پرزے نکال رہے ہو, تو اس کا مطلب کیا ہے, بڑے پرزے مطلب تم ذرا بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے بات کر رہے ہو, تو کل پرزے نکالنا اس کو کہا جاتا ہے. اب ہم نے جملہ نمبر 4 میں اس کو استعمال کریں گے, تم ڈیش کہاں گئے تھے, تم کل کہاں گئے تھے. اب یہ ماضی والے کل کی بات ہو رہی, وہ آج پوچھ رہے ہیں تم کل کہاں گئے تھے. تھے ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ماضی میں سوال کیا جا رہا ہے. اچھا, اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, تیرے کون سا پردہ سیدھا ہے, پرزا سیدھا ہے. اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. نمبر 5, ڈیش بہت سے تفریحی مقامات ہیں, ڈیش میں بہت سے تفریحی مقامات ہیں. اب انہوں نے لفظ دیا یہاں شملہ. دیکھیں ایک شملہ ہوتا ہے انڈیا میں, ایک جگہ ہے تفریحی مقام, ایک پہاڑی علاقہ ہے, ہل اسٹیشن جسے کہا جاتا ہے, اور بہت خوبصورت جگہ ہے, بہت خوبصورت مقام ہے, تو وہ سے ہم کہتے ہیں شملہ. اس کا نام ہی شملہ ہے, یہاں لکھا ہوا ہے ایک شہر کا نام, یہ انڈیا کے علاقے میں موجود ہے شملہ. اور ایک شملہ ہوتی ہے پگڑی کا ترا, یعنی پگڑی کا جو وہ جو پھول سا نکلا ہوا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ترا, تو پگڑی کا کلا شملہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے یہاں استعمال کیا کہ ڈیش میں بہت سے تفریحی مقامات ہیں, شملہ میں بہت سے تفریحی مقامات ہیں. سردار جی, اب سردار جی کون ہوتے ہیں, سکھ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں سردار کہا جاتا ہے. سردار جی اپنی پگڑی کا شملہ بھی نیچے نہیں ہونے دیتے. ٹھیک, پگڑی باندھتے ہیں, آپ سب کو پتا ہے کہ سردار جو پگڑی باندھتے ہیں تو ان کا شملہ جو ہوتا ہے اس کو بھی وہ کھڑا رکھتے, سیدھا نیچے ہونے نہیں دیتے. آخری جملہ اس کا آ رہا ہے, زیادہ ڈیش صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اب سونا لفظ سونا جو ہے یعنی سلیپنگ جب آپ کرتے ہیں سوتے ہیں اس کو بھی سونا کہا جاتا ہے. ایک جو خواتین پہنتی ہیں وہ بھی سونا ہوتا ہے, دھات کا نام. لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں لیکن دونوں کے معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. لہٰذا یہاں جو 5ویں جملے میں 6 جملے کے پاس آ رہا ہے زیادہ سونا. اب یہ سونا کون سا آ رہا ہے, جو آپ بستر پہ لیٹ کے سوتے ہیں وہ سونا آ رہا ہے. زیادہ سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اور دوسرے جملے میں ڈیش ہر زمانے میں قیمتی سمجھا جاتا ہے.
اب قیمتی سونا تو قیمتی نہیں ہوگا، جو ہم سوتے ہیں بستر وہ قیمتی نہیں ہے، لیکن جو ہم پہنتے ہیں دھات آج لاکھوں میں ہے، لاکھوں کی قیمت میں جا رہا ہے سونا، تو یہاں پہ کیا ہے، سونا ہر زمانے میں قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آپ کے پاس اس سبق کی مشق، امید ہے کہ آپ کو یہ صحیح طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد اس کے آگے تھوڑا سے آپ کے پاس 54 پر، صفحہ نمبر 54 پر دیکھیں، اس کے پاس سارے سوال نمبر 5 ہی موجود ہے، اسی ایکسرسائز سے ریلیٹ، اسی عنوان سے ریلیٹ تمام سوال یہ ہیں جملے، یہ بھی آپ کو اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ کا ہفتہ نمبر 3 کا اختتام ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی امید ہے کہ آپ کو یہ تمام کام سمجھ میں آیا ہوگا جو میں نے آج آپ کو ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کی۔ اب تھوڑا سا ہم یہاں پر ہوم ورک آپ کو دیں گے۔ سب سے پہلے تو گھر کا کام، روزمرہ کی بنیاد پر اگر آپ تھوڑا تھوڑا سا بھی ہر چیپٹر سے ایک ایک سوال، 2 سوال یاد کرنا شروع کریں گے تو آخر میں کبھی بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، دوران ایگزام آپ کو تمام کی تیاری شروع میں ہی مکمل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا میں آپ کو دے رہی ہوں کہ جتنا بھی کام ہم نے آج کیا ہے، تمام کام آپ کو کیا کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اور دوسری جو سرگرمی آپ کو میں دے رہی ہوں جو آپ کاپی میں سر انجام دیں گے وہ یہ ہے، کتاب میں موجود ضرب المثل، ضرب المثل سے کسی ایک پر مختصر کہانی اپنی کاپی میں تحریر کیجیے۔ یہ آپ کا چھوٹے سے انہوں نے آپ کو بک میں ہی ایک کہانی بتائی کہ چور کی داڑھی میں تنکا، تھوڑا مختصر سے کہانی تھا، واقعہ تھا۔ اسی طرح سے جو ضرب المثل آپ کو بہت ساری دی گئی ہیں بک میں، ضرب المثل کے چیپٹر کے اندر، اس چیپٹر میں سے کوئی بھی آپ ایک ضرب المثل کو استعمال کر کے مختصراً 2 سے 3 4 لائنوں پہ آپ یہ کہانی اپنی کاپی میں تحریر کریں گے، جو کہ ویڈیو سے آپ کو اس سرگرمی کے طور پر دی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ آج جو ہم نے آپ کو پڑھایا اور جو سمجھایا وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر نہ سمجھ میں آیا ہو تو بار آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے مجھے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔